لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، نہ جنت۔ وہ آپ کے مالک نہیں ہوتے، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا ہے، تو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو آپ کی اپنی ہی نظروں میں بے وقت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے، اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اثر قرآن پاک کا ہوتا ہے، اور قرآن ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا ہم اللہ کا کلام پڑھیں اور اللہ سے کلام بھی کریں اور ہماری زندگی نہ بدلے۔ نیت اور کوشش جاری رکھیں، ازل سے ہے ابد تک رہے گا اللہ اور میرا یہ رشتہ، دعا صبر یقین سے بنا ہے یہ رشتہ، لمبے سجدوں میں چھپا ہے یہ رشتہ، تہجد کے سبب بنا ہے یہ رشتہ، اکیلے میں کی گئی سرگوشیوں سے بنا ہے رشتہ، بے بسی میں نکلے گئے آنسوؤں سے بنا ہے یہ رشتہ، جب کوئی تعلق نہ تھا تب بنا ہے یہ رشتہ، زمین سے نہیں آسمان والے سے بنا ہے یہ رشتہ۔ لوگوں کو امپریس کرنا چھوڑ دو اور اللہ پاک کو راضی کرنا سیکھ لو۔ لوگوں کو امپریس کرنے میں ہمیشہ شک ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری بات تسلیم ہوگی بھی یا نہیں، ایک ڈاؤٹ ہر وقت رہتا ہے، جبکہ اللہ پاک کے کیس میں ایسا نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ ہماری کوشش کو سہارتا ہے اور جواب دیتا ہے، ہر دعا کو سنتا ہے اور پوری کرتا ہے، تو ہمیں بھی اللہ کے لیے محنت کرنی چاہیے، لوگوں کے لیے نہیں۔ صرف استغفار کرنے سے یا ندامت اور آنسو بہانے سے توبہ مکمل نہیں ہوتی، اس کے بعد بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ سے حقوق العباد اگر تلف ہوئے تو ان کی معافی تلافی، چھوٹ جانے والے فرائض کے کفارے، اور گناہ جاریہ یعنی کچھ بھی ایسا جو لوگوں کو گناہ کی طرف مائل کر رہا ہو، اس کو مٹانا بھی آپ کے ذمے باقی ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارا خاموش دل کیا چاہتا ہے، تم اپنی دعاؤں میں جس کو نہیں مانگ رہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، وہ تمہارے سینے میں چھپے ہر درد کو محسوس کرتا ہے، وہ تمہاری ہر سرگوشی کو سن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تم سمجھ رہے ہو اس وقت وہ تمہیں جواب نہیں دے رہا، مگر وہ تمہارے لیے بہترین منصوبے بنا رہا ہے، بے شک وہ بہترین کارساز ہے۔ لوگ نہ تو آپ کا مسئلہ ہیں اور نہ ہی آپ کی دعاؤں کا، کیونکہ اللہ نے آپ کو دینے کے لیے لوگوں کی رائے نہیں مانگنی، لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ معاملہ صرف آپ کا اور اللہ کا ہے۔ تو جیسے اللہ نے آپ کے معاملے میں لوگوں سے مشورہ نہیں لیا، ویسے ہی آپ نے بھی اللہ کے معاملے میں کسی سے بھی مشورہ نہیں لینا۔ آپ نے دعا کرنی ہے، آپ کریں، آپ نے ایک ہی دعا بار بار کرنی ہے، آپ بار بار کریں۔ آپ اللہ سے تب تک مانگیں جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا، سب کو بھول جائیں، کیونکہ اجر تو اللہ نے ہی آخر میں دینا ہے نا۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ جو مانگنے سے روک رہے ہیں اگر وہ نہ ملا تو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ سے مانگنے والے شرمندہ کبھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہار میں بھی جیت ہوتی ہے۔ نہ مانگ کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار اپنی پوری کوشش کریں، کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا، مرضی تو ساری اللہ کی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے فتح یاب کرتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارا خاموش دل کیا چاہتا ہے، تم اپنی دعاؤں تک میں، اللہ ان کو نہیں بھولتا جو کوشش کے بعد پھر کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کو نہیں بھولتا جو اسے یاد رکھتے ہیں۔ بے شک نصیب اور تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کرنے کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے۔ اے پروردگار، اے مالک، اے عظیم رب، ہم سب پر اپنے خیر کے دروازے کھول دے، ہر پریشانی اور مشکلات کو
ہم سے دور فرما دے، نیست و نابود فرما دے۔ اللہ سے جڑنے کے لیے انسان کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ ٹوٹ کر بکھر نہیں جاتا، جب تک اس کی آنکھوں میں دنیا میں آنے کا اصل مقصد رونما نہیں ہو جاتا، جب تک وہ یہ نہیں سمجھ لیتا کہ اللہ سے زیادہ اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، جب تک وہ دین اور دنیا کو بیلنس نہیں کر لیتا، تب تک انسان بھٹکتا رہتا ہے۔ تم صرف اللہ کو جانو، باقی پھر اللہ جانے اور اس کی عطا جانے۔ ہماری خوشیاں اداسیوں میں تبدیل اس وقت ہوتی ہیں جب ہماری زندگی ہمیں ہمارے مطابق گزرتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی۔ بس اسی وقت ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصل خوشی تو اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا نام ہے۔ کچھ جنگیں یقین کی ہوتی ہیں، اگر درد کی لہر سے ٹکرا بھی جاؤ تو صبر کا پلڑا بھاری رکھنا۔ جسے تم بے بسی کہتے ہو وہی صبر کی وہ حد ہے جہاں فیصلے تمام ہوتے ہیں۔ کیا پتہ آج حساب کتاب کے بعد ہی سرخ رو کر دیا جائے، عرش پر تمہاری فتح کی تیاری کی جا رہی ہو۔ کیا پتہ جسے تم مستقل شکست سمجھ رہے ہو وہ جیت کی پہلی منزل ہو۔ کیا پتہ تمہاری مستقل دعائیں اسے تمہاری تقدیر بدلنے پر راضی کر دیں، وہ دعاؤں کا رخ قبولیت کی طرف موڑ دے۔ جب اس نے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ تم مجھے پکارو میں دعا قبول کرنے والا ہوں، تو بس یہ جنگ تو یقین کی ہے، اور وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ کسی کا نور پہاڑ جتنا ہوتا ہے، کسی کا درخت جتنا، کسی کا شعلے جتنا، اور کسی کا پاؤں کے انگوٹھے جتنا۔ لڑکے نے سر جھکا کر اپنے پاؤں کو دیکھا، انگوٹھے جتنا نور جو جلتا بجھتا بجھتا جلتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کچھ دن بہت دل لگا کر نیک عمل کرتے ہیں اور پھر کچھ دن سب چھوڑ چھاڑ کر ڈپریشن میں گھر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور انسان کیا کرے کہ اسے آسمانوں اور زمین جتنا نور مل جائے، وہ اللہ کو نہ کہنا چھوڑ دے۔ اسے اتنا نور ملے گا کہ اس کی ساری دنیا روشن ہو جائے گی۔ اگر اللہ تمہیں اس کے سامنے طویل سجدے کرنے کا موقع دے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری دعا کے مطابق تمہاری تقدیر۔ اللہ نے آدم اور حوا کو جب زمین پر اتارا تو مختلف جگہوں پہ اتارا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کئی برس لگے تھے۔ اسی طرح اللہ نے ہر انسان کا جوہرا اس دنیا میں اتارا ہے۔ کسی کو مل جاتا ہے اور کسی کو نہیں، مگر وہ ہوتا ضرور ہے۔ اور ہر انسان ساری زندگی اسی جوہر کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ دوستی کے نام پہ بھی مرد اور عورت دوسرے شخص میں اسی جوہر کو